ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، سب تو پہلے جڑا مقام میں تواڈے سامنے پڑھیا ہے اس مقام دی پہچان فرما لو۔ اللہ تبارک و تعالی دے مقدس قرآن وچوں 16واں سپارہ 16ویں سپارے دا رکوع 6واں اور سورت دا نام سورہ مریم، سورہ مریم دا رکوع 3 ایت نمبر سورہ مریم دی ایت نمبر 40 تو لے کے 48 تک یہ مقام تواڈے سامنے پڑھیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس دے تحت کچھ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنیا جائے سنایا جائے اللہ پاک اس تو بعد پھر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام تے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر میرے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام دا انہو کان صدیقا نبیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرا بڑا ہی سچا پیغمبر سی ابراہیم علیہ السلام۔
کنا پیارا پیغمبر ہوئے گا کہ جس دیاں صفتاں اللہ پاک آسمان تے فرما رہے نے کہ انہو کانا صدیقا نبیّا۔ میرا پیارا پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام بڑا ہی سچا پیغمبر سی، جدے سچ دیاں تعریفاں ہو رہی نے، کتنی شان ہوئے گی اس پیغمبر دی علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اجے دنیا اندر نہیں آئے، نمرود نے خواب دیکھی، خواب دے وچ ویکھدا ہے کہ ایک روشن ستارہ آسمان تے طلوع ہویا ہے، جدی روشنی دور دور تک پھیل گئی ہے۔ خواب آئی تے صبح نجومیاں نو پوچھدا ہے مینوں اے دی خواب دی تعبیر دسو، میں اس طرح دا خواب ویکھیا ہے۔ نجومی کہن لگے اے نمرود، ایک بچہ پیدا ہون والا ہے، ان قریب، جس دے ہتھوں تیری مملکت خس جائے گی۔ جتنے بھی بادشاہ دنیا اندر آئے، جتنے بھی آئے، سبنا دی یہ خواہش سی کہ ساڈی ہمیشہ ساڈی اتھے حکومت رہے۔ نمرود اپنے آپ نو خدا سدواندا ہے، اس واسطے اللہ والا آندا ہے اتھوں ٹر گئے نی فرعون ورگے تے حامان شداد نمرود ورگے، جڑے رب بنے سی اللہ دی زمین تے، جہنم جا کیتے بسیرے او بندیا، سدائے اس دھرتی تے کوئی ریانا، نظر کر تو اپنی جو پھرے او بندیا۔ اے جڑا نمرود ہے اپنے آپ نو خدا سدواندا ہے، انہیں خواب ویکھیا، کہن لگا کہ میں وہ جڑا بچہ پیدا ہون والا ہے انہوں پیدا ہون دینا ہی نہیں۔ جی میں منصوبہ بندی کرن والے آندے نے کہ اسی اس مشن اندر کامیاب ہو جانا ہے، اسی 2 تو زیادہ بچے پیدا ہون دینے ہی نہیں۔ یہ نمرود کہندا ہے کہ میں جدے ہتھوں میری مملکت خسے گی، میں کیوں یہو جہا بچہ پیدا ہون دینا۔ سارے مرداں نو لے کے اس بستی دے وچوں باہر چلے گئے، نہ کوئی بیوی میاں اکٹھے ہون تے نہ بچہ پیدا ہوئے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے میں جو چاہاں، جو کرنا چاہاں، کوئی روک سکدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جدوں بھی چاہیا، جو بھی چاہیا، جو کرنا چاہیا، اللہ دے معاملات دے اندر کوئی دخل دے سکدا نہیں۔ اس تو پہلے بھی نا کئی بڑے بڑے آئے تے سوچاں سوچتے چلے گئے، انہاں نے بستی تو باہر سارے مرداں نو لے گئے، کوئی خاص کام دی ضرورت پیش آئی تے آزر نو کہن لگے لو بھی تینوں اجازت ہے کام کر کے تے جلدی واپس آنے، گھر جان دی اجازت نہیں۔ لیکن اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو پیدا فرمانا سی، وہ گھر جان تو باز نہ رہ سکے۔ نجومیاں خبر دیتی کہ اج
اس بچے دا حمل قرار پا چکا ہے۔ 7 سال تک آپ دی والدہ محترمہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو ایک غار دے اندر رکھیا، اپنے خامد نو بھی نہیں پتہ لگن دیتا۔ جس دے گھر پیدا ہوئے اس دا نام کی ہے آزر۔ آزر کون؟ بت پرست، جڑا بت بناندا ہے، خود بنا کے لوگاں کے بھی فروخت کردا ہے، ویچدا بھی ہے اور بناندا بھی ہے۔ یہ نام ہے آزر، اور دوسرا نام یہ ہے طارح۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے پیدا کرنا چاہیا تے کس کافر دے گھر پیدا فرمایا جڑا خود بت پرست ہے۔ یہ میرے مالک دیاں مرضیاں چاہے تے کافراں دے گھر پیغمبر پیدا کر دے وے، چاہے تے پیغمبراں دے گھر کافر پیدا کر دے وے۔ نوح علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے، بیٹا کنعان کافر ہے، ایتھے آزر جڑا ہے کافر ہے، بیٹا ابراہیم علیہ السلام اللہ دا پیغمبر ہے۔ ابو جہل جڑا ہے جاہلاں دا بادشاہ، جاہلاں دا پیو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نافرمان کافر۔ اللہ پاک نے او دے گھر اکرمہ بیٹا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی پیدا کر دیتا۔ اسی طرح دے نال عبداللہ بن ابی، سارے منافقاں دا سردار، اللہ پاک نے اس دے گھر عبداللہ پیدا کر دیتا جڑا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بنیا۔ چنگیاں دے گھر ماڑے تے ماڑیاں دے گھر چنگے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے کوئی اپنی شیخی نہ کرے، کوئی آکھے نہ کہ میں دی تربیت صحیح کیتی ہے، میری تربیت کرن دی وجہ دے نالے نیک بنیا۔ ہاں تربیت دا بڑا اثر ہوندا ہے، لیکن سارا کمال میرے رب دا ہے۔ چاہے میرا خدا نہ چاہے تو تربیتاں بھی کچھ نہیں کر دیاں، جے چاہے تو تربیتاں میں بڑا اچھا مقام پا لیندیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ میں جس ویلے چاہیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو ایک کافر دے کر پیدا فرمایا۔ بعض لوگ اس چیز دی مخالفت کردے نے، لیکن حدیث مبارکہ صحیح دے اندر آیا کہ آزر جڑا ہے، آزر میرے ابراہیم علیہ السلام دا والد محترم، ایک کافر سی، اور اللہ پاک بھی قرآن پاک دے اندر کافر ہی دس رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو والدہ محترمہ نے کنے سال تک 7 سال تک غار دے اندر رکھیا کہ باپ نو پتہ ہی نہ لگے۔ جدوں ابراہیم علیہ السلام نو سامنے آندا والد دے تے ویکھیا والد بت بنان دے آئے، سارا دن پتھراں دے سونے تو سونے ودیا تو ودیا بت بنا کے شام نو تیار کر کے لوگاں نو بھی دیندا ہے ویچن واسطے، عبادت کرن واسطے، خود بھی عبادت کردا ہے۔ دیکھو کڈی مت ماری، ایک بت نو سارا دن رگڑیا، او دی شکل و صورت بنا کے تے شام نو نا سامنے رکھ کے میرا دھیان رکھی، بت نو کہہ رہا ہے میرا دھیان رکھی، میرا دھیان رکھی۔ جس طرح دے نال ویکھو نا اعلان ہویا
اج فلاں اللہ دا ولی فوت ہو گیا ہے، ٹائم مقرر کر دیتا گیا، فلاں ٹائم اس نو غسل دیتا جائے گا، غسل دیتا، غسل ولی نے خود نہیں کیتا، غسل آپ دوایا، آپ دیتا، جس ویلے غسل دے لیا پھر کفن آپ نہیں پایا، کفن اتے پہنایا، کفن پہنان تو بعد یہ خود تر کے نہیں قبرستان وال گیا، یہ منجی تے پایا، پھر چوں بندیاں نے اٹھایا تے نال کی کردے جاندے نے جو حدیث مبارکہ دے اندر نہیں، کلمہ شہادت دیاں پکاراں پیندیاں جاندیاں نے۔ پہنچے قبرستان دے اندر، پھر انہوں قبر دے اندر خود نہیں بڑھیا، آپ اتاریا گیا، اتار کے تے پھر اتے مٹی سارے جتنے بگئے نا جنازے نال ساریاں نے۔ اس تو پہلے میں بول گیا جنازہ پڑھن واسطے اگے رکھیا گیا، اللہ دا ولی جنازہ پڑھن واسطے امام اگے کھڑا ہویا، اللہم اغفر لے حینا، پھر وحینا، اللہم اغفر لے حینا، اللہ سانو زندیاں نو بخش دے، میتنا، اس میت نو بخش دے، انہوں میت کے آ گیا، اللہ سانو زندیاں نو بھی بخش دے تے اس میت نو بھی بخش دے۔ جنازہ پڑھان تو بعد قبر اندر اتار کے مٹی پائی، مٹی پا کے اتے پھر کبا بنا دیتا گیا، پھر پتھر لگا دیتا گیا، پکی قبر بنا کے تے پھر اتے آندا ہے میرے بزرگا میرا دھیان رکھی، کڈی مت ماری ہوئی ہے اس نو چھڈ کے جس نے تینوں بنایا، ولیاں نو بنایا، نبیاں نو بنایا، سب نو بنایا، سب نو بنان تو بعد اللہ اکبر، پھر وہ تھک نہیں گیا، سو نہیں گیا، ہو والحیو لا الہ الا ہو فدعوہ مخلصین لہ الدین، ہو والحیو، اللہ پاک فرماتے ہیں میں زندہ ہاں، لا الہ الا ہو، بس اسی دی عبادت کرو، کوئی عبادت دے لائق۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 7 سال دے ہو گئے، غار وچوں باہر آئے، ویکھیا کہ باپ بت بناندا ہے، ویچدا ہے، فروخت کردا ہے، بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی، ابا جی دے لاگے ہو کے بہ گئے، ابا جی سنو، جڑی گفتگو سب تو پہلے جڑا واز کیتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ پاک نے اس واز نو قرآن پاک دے اندر 16واں سپارے دا رکوع 6واں، اور سورت دا نام سورہ مریم دا رکوع 4، ایت نمبر 40 تو لگ کے 48 تک پڑھ کے ویکھو۔ اللہ پاک فرما رہے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے جس ویلے شرک دے اندر مبتلا ویکھیا اپنے باپ نو تے چپ نہیں رہ سکے، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، میرے ابا جی اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا،
اے ابا جی انہاں دی عبادت کرنا کی فائدہ؟ یا ابات لما تعبدو، جنہاں دی عبادت کر دیو لما تعبدو ما لا یسمعو، یہ تے سن دے بھی نہیں، ولا یبصرو ویندے بھی نہیں، جڑے ویکھ دے نہیں تے سن دے نہیں، ما لا یبصر ولا یغنی، نہ کوئی چیز تانوں دے سکدے نے، ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جی اے میرے پیارے ابا جی، یہ نہیں آکھا کہ باپ کافر ہے، تینوں میں غلط لفظاں نال بولاں، اللہ دے پیغمبر نے دسیا باپ میں کافر ہوئے، باپ میں یہودی ہوئے، باپ میں عیسائی ہوئے، باپ میں بدھ مذہب ہوئے، باپ دی عزت کرنا اولاد دے اتے فرض ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتہ، میرے ابا جی سنو میری بات، یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ ابا جی جس دی عبادت تسی کر دے ہو، میں اس بات دی نفی کرنا ہاں ابا جی، اس واسطے کہ اے سن دے بھی نہیں، جنہ دی پرستش کر دے ہو سن دے بھی نہیں، ویکھ دے بھی نہیں، تے نہ کچھ دے سکدے نے، انہاں دی عبادت کرن دا کی فائدہ؟ ابا جی انہاں دی عبادت چھوڑ دے ہو۔ پھر فرمایا اذ قال لمن یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا جی اللہ پاک نے تواڈے بیٹے نو نبوت دا علم عطا فرمایا ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی میرے آنکھیں لگ جاؤ، میرے آنکھیں لگ جو، میں اللہ دا نبی ہاں، میرے آنکھیں لگ کے میرے پیچھے لگو، اے سیدھا رستہ جے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جی جڑا انسان اللہ نو چھڈ کے غیراں دی پرستش کردا ہے وہ شیطان دی پرستش کردا ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ شیطان تے شروع دا اللہ دا نافرمان ہے۔ اگے فرمایا یا ابت، اے میرے ابا جی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جی مینوں ڈر لگدا ہے اس چیز تو جڑی تسی اللہ نو چھڈ کے غیراں دی پرستش کردے ہو۔ ان یمسک عذاب من الرحمن، شرک ایسی بری چیز ہے جس دے اندر جس تو اللہ تعالیٰ نو خود غصہ آ جاندا ہے۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جی ڈر لگدا ہے تسی انہاں دی پرستش کردے ہو کہ اللہ دا عذاب نہ تواڈے تے مسلط ہو جائے، اللہ دا عذاب نہ آ جائے۔ باپ نو جس ویلے بیٹے نے سمجھایا بڑے پیارے انداز نال، بڑے میٹھے انداز نال، توحید کس طرح بھی سمجھائی جائے نا، کس طرح میٹھے تو میٹھے انداز نال، تے جڑا شرک کرنے والا ہے انہوں پھر بھی میٹھی لگ دی، انہوں آندھا ہے کہ میرے عقیدے دے اتے اٹیک کر رہا ہے، وہاں جتھے میں لگا بس ٹھیک لگا، جو میں کر رہا مینوں کرن دیو، مینوں روکو نا۔ کہ اللہ دے پیغمبر نے تے شرک ویکھ کے خاموش نہیں سی نہ رہنا۔ ابا جی یہ کسے کام دے نہیں، انہاں دی عبادت کریا کی فائدہ جدو ویکھ دے نہیں، سن دے نہیں۔ اللہ ابا جی پھر اللہ پاک نے خاص مہربانی فرمائی کہ اللہ پاک نے مینوں نبی بنایا، جڑا علم مینوں عطا کیتا ہے وہ توانوں نہیں دیتا، میرے آنکھیں لگ جاؤ،
ابا جی مینوں ڈر لگتا ہے کہ اللہ تواڈے تے عذاب مسلط نہ ہو جائے۔ آخر کار جس ویلے 4 آیتاں دے اندر سمجھایا نا ابراہیم علیہ السلام نے، تے اگوں پتہ ہے جواب کی باپ دیندا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ جو ابراہیم پیغمبر نے اپنے باپ نو کیا دے اندر کوئی شک ہے؟ سچ کیا، جو کیا سچ فرمایا، جو فرمایا سچ فرمایا، گلاں سچیاں سنائیاں، مٹھیاں سنائیاں، میٹھے انداز نال سمجھایا، لیکن باپ نو کوڑیاں لگیاں، کہندا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے میرے بیٹے میں پتہ ہی شروع تو لگ کے ہی انہاں دی پرستش کردا آیا، تے میں تیرے آکھے لا کے ہٹ جاواں؟ تو مینوں اج تے سمجھان دی کوشش کیتی ہے، آئندہ یہ کوشش نہ کرنا۔ پتہ ہے کی کراں گا؟ انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ میں تینوں پتھر مار مار کے سنسار کر دیواں۔ چلو ہن میں پتھر نہیں ماردا، تیرا علاج یہ بھی تو گھروں نکل جا، میری اکھاں تو دور ہو جا۔ میں اج تک انہاں دی پرستش کردا آیا، میں انہاں نوں بناندا بھی، انہاں دی پرستش بھی کردا، انہاں کولوں منگدا بھی، میریاں ساریاں پوریاں کردے نے، تے تو آنے انہاں دی پرستش نہ کرو، میری اکھاں تو دور ہو جائے۔ ابراہیم پیغمبر جیسے بیٹے نو باپ کہہ رہا ہے میری اکھاں تو جدا ہو جا، دور ہو جا، نکل جا۔ واہجرنی ملیا، ابراہیم علیہ السلام جیسے بیٹے نو اپنے شرک دی خاطر، اپنے شرک دی خاطر ابراہیم جیسے بیٹے نو باپ گھروں کڈ رہا ہے۔ مشرک باپ اپنے ابراہیم جیسے بیٹے، موحد بیٹے نو، نبی بیٹے نو گھروں کڈ رہا ہے۔ اج دا کوئی مسلمان باپ، موحد باپ بے نماز بیٹے نو ویندا ہے تے خاموش ہے، آندا کوئی گل نہیں پڑھدا، ہن نہیں پڑھدا، پڑھ لے گا، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بیٹا 7 سال دا ہو جائے انہوں نماز دے بارے کہو، جس 7 سال دا ہو کے بھی نماز نہ پڑھے، فرمایا 7 سال دا ہو کے وہ 7 سال دا ہو جائے نماز دا کہو، 10 سال دا ہو کے نماز نہ پڑھے، فرمایا پھر مارو، سختی کرو، سختی دے نال نماز پڑھاؤ۔ اللہ دے پیغمبر یہ دس رہے ہیں، مسلمان موحد باپ کوئی اپنے بیٹے نو بے نمازی ویکھے تے کچھ نہ کہے، اگر حکا آکھے نا بھی حکا تر کے لیا تے حکا بیٹا نہ ترے تے چھتر پھڑدا ہے، حکے واری چھتر پھڑدا ہے، تے جے نماز نہ پڑھے تے آندا کوئی گل نہیں۔ صبح ٹائم ہویا نا نماز دا، او بیٹے اٹھ نماز دا ٹائم ہویا، فجر دی نماز چل کے با جماعت پڑھیے، تے اتھے آکھاں ہوں مینوں نیند آندی ہے، تے ماں بھی لاگے آندی چل رہن دے رہن دے رہن دے، تیرے جڈا ہو تے پھر پڑھ لو، نماز دے باری تیرے جڈا ہو تے پھر حکے دے باری چھیتی لے کے آ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا بیٹا مشرک باپ نے کہنے لگا میری آنکھاں تو دور ہو جا، واہجرنی ملیا، تے بیٹا اگوں اوکھا نہیں ہویا، اگوں گرم سرد نہیں ہویا، قال سلام علیک، ابا جی سلام علیکم، گھر چھڑ سکنا، باپ نو چھڑ سکنا، لیکن شرک وارا کھاندا،
شرک نہیں چنگا لگدا، شرک جڑا شرک دے نال نفرت ہی نفرت ہے ابا جی، کر چھوڑ دیواں گا لیکن شرک چنگا نہیں لگدا۔ سلام علیک ابا جی، سلام علیکم تواڈے تے سلامتی ہوئے۔ ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیا، کرو نکل گئے موحد بیٹے نو، نبی بیٹے نو کروں آزر نے کر دیتا، بیٹے نو کروں کر دیتا اپنے شرک دی خاطر، تے نکل گئے نا۔ تے جس میں جتھے بھی گئے اللہ پاک فرماندے نے اِنَّ ابراہیم کان امتن، میرا ابراہیم پیغمبر کلہ ہی امت ہے، کلہ موحد اعظم ہے۔ اِنَّ ابراہیم کان امتن، کیوں موحد کیوں امت کلہ؟ قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین۔ سب تو وڈی بات ہے میرے ابراہیم نے کدے زندگی دے اندر شرک کیتا، نہ شرک نو پسند کیتا نہ شرک کیتا۔ گئے باہر نکلے تے ویکھیا لوگ ستاریاں دی پرستش کر رہے نے، کتے ستاریاں دے مندر بنے ہوئے، کتے سورج دے مندر بنے ہوئے، کتے چن دے مندر بنے ہوئے، کتے ستاریاں دی پرستش ہو رہی ہے، کتے چن دی پرستش ہو رہی ہے، کتے سورج دی پرستش ہو رہی ہے۔ ویکھ کے فرماندے نے فلما جن علیہ اللیل را کوکبا قال ھذا ربی فلما افلا۔ او ستاریاں دی پرستش کرنے والو آؤ ذرا میری گل سنو، انداز ویکھو موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام دا فرمان لگے، او جڑا موٹا ستارہ ہے او میرا رب ھذا ربی۔ آکھن لگے بڑی گل ہے، ابراہیم نے بھی اس نو رب مان لیا ہے۔ فلما افلا، ستارے نے اکثر ڈبنا ہی ڈبنا سی، ستارہ ڈب گیا، فرمان لگے فلما افلا، اے نہیں رب ہو سکدا جڑا ڈب جائے وہ میرا رب ہو نہیں سکدا۔ فلما افلا قال لا احب الآفلین، اے میرا رب نہیں۔ اس تو بعد چن طلوع ہویا، فرمان لگے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، اے جڑا چن بڑا ہے اے معلوم دا اے میرا رب ہے، ھذا ربی۔ فلما افلا، چن بھی ڈب گیا تے فرمان لگے فلما افلا، اے رب نہیں جڑا ڈب جائے وہ رب نہیں ہو سکدا۔ انہیں دیر نو سورج نکلیا، فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، اے میرا رب جے سورج ہے بھی بڑا، اے رب فلما افلا، آخر سورج نے بھی غروب ہونا سی۔ جس ویلے سورج غروب ہو گیا فرمان لگے قال یا قوم، او میری قوم دیو لوگو سن لو، یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے رب نہیں ہو سکتے۔ رب پتہ ہے کون ہے؟ جڑا ہمیشہ تو ہے تے ہمیشہ رہے گا۔ ستارہ رب اس واسطے نہیں کہ غروب ہو گیا، چند رب اس واسطے نہیں کہ غروب ہو گیا، سورج رب نہیں اس واسطے غروب ہو گیا۔ آؤ میں دساں کہ میں کدی پرستش کرنا، کون ہے میرا رب؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب اس دی دعوت دیتی جڑا زمین و آسمان دا رب ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین۔
اللہ پاک دس رہے نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے اپنے باپ نو بات سنایا، باپ تو فارغ ہوئے، باپ نے گھروں کر دیتا، جا کے لوگاں نو اپنی قوم نو ویکھیا شرک دے اندر مبتلا، کوئی ستاریاں دی پرستش کر رہا ہے، کوئی سورج دی، کوئی چند دی، تے فرمایا ادھر ویکھو انی بریء مما تشرکون، ایسے شرک تو میں بیزار ہاں، سنو میں کدی دعوت دینا، کدی پرستش کرو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین۔ دیکھو نا انی زمین ہے، کتھوں کتھوں تک ہے، دسو بھئی آج تک کسی نے ایک چپا کو زمین بنائی ہوگی؟ اینا آسمان ہے، کسی نے کوئی چپا آسمان بنایا ہوئے؟ جڑا آسمان و زمین نو بنانے والا اور درمیان والیاں چیزاں سب نو پیدا کرنے والا، پوری مخلوق نو پیدا کرنے والا، او میرا رب ہے۔ تے پھر او رب سب کچھ بنا کے، سب کچھ تیار کر کے، سب نو بنا کے روزیاں دے رہا، جتھے جتھے بھی گیا سب نو روزی پہنچا رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ 18,000 مخلوق ہے یا اس تو زیادہ، جنی بھی مخلوق ہے، کسی نو بھکھیا رکھدا ہے، سب نو دے رہا ہے جتھے جتھے بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو لوگو، اللہ پاک اتنے خزانیاں دا مالک ہے، اتنا بڑا میرا مالک ہے، اتنا بڑا مالک ہے اللہ پاک۔ فرمایا جنی مخلوق ہے، ساری دی ساری مخلوق مل کے ایک ٹائم دے اتے اللہ کے فریاد کرے، اللہ پاک سبنا دیاں فریاداں اکے ٹائم تے سنن والا ہے۔ تے فرمایا سب نو سب دی مرضی تے منشا دے مطابق رزق دے دے وے، جنہ او منگن انہاں دے منشا دے مطابق رزق دے دے وے۔ تے اللہ دے خزانیاں دے اندر اینی کمی واقعہ نہیں ہوندی، جی میں ایک چڑی سمندر دے وچ ایک چنج بھر کے پانی دی کڈ لیندی۔ فرمایا جس طرح سمندر دے پانی اندر کمی واقعہ نہیں ہو سکتی چنج بھرن دے نال، فرمایا اللہ دے خزانیاں دے اندر اینی کمی بھی واقعہ نہیں ہوندی۔ اس واسطے رات تے دن، صبح شام بس اس دی عبادت کریا کرو۔ عبادت دے لائق صرف ایک اللہ اور اطاعت دے لائق صرف محمد الرسول اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔